اے قادیاں قادیاں دار الامان، اے قادیاں قادیاں دار الامان، اونچا رہے تیرا نشان، تیرا نشان، تیرا نشان۔ ہر رات کے بعد سویرا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل یہ خبر دی تھی کہ جب ظلمت ایک مرتبہ پھر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو ہدایت و راستی کا سورج ایک مرتبہ پھر طلوع ہوگا اور تمام دنیا کو اپنے نور سے منور کر دے گا۔ قادیان یہ وہ مقدس بستی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خبریوں کے مطابق اسلام کی نشت ثانیہ کا سورج طلوع ہوا، جس کی شعاؤں نے اکناف عالم کو منور کر دیا۔ یہی وہ بستی ہے جہاں اسلام کے بطل جلیل اور جری اللہ فی حلل الانبیاء حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ قادیان وہ مقدس بستی ہے جس نے مسیح محمدی کے قدم چومے ہیں۔ اس کے گلی کوچوں سے اس عظیم عاشق رسول اور اس کے جانثاروں کی محبت بھری یادیں وابستہ ہیں۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کی فضائیں محبت الہی سے معمور اور مودت محمدی سے مخمور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے الہامات میں قادیان کو معاد قرار دیا ہے، یعنی یہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ اسی وجہ سے شمع احمدیت کے پروانے ہر سال یہاں جمع ہو کر نور ایمانی سے منور ہو کر لوٹتے ہیں۔ سن 1891 عیسوی میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی مقدس بستی قادیان دارالامان میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی۔ خدا تعالیٰ کے اپنے فرستادوں سے عجیب سلوک ہوتا ہے، وہ معجزانہ رنگ میں انبیاء سے کیے گئے وعدوں کو حرف بحرف پورا کرتا ہے۔ آج بھی خدا کی تقدیر نے یہ ثابت کر دیا کہ جس مبارک وجود نے اس جلسہ کی داغ بیل ڈالی اور اس کے چند مصاحب جو اس جلسے میں شریک ہوئے، ان کا مقام خدا کی نظر میں بہت بلند تھا اور ان کی عاجزانہ راہیں خدا کو پسند آئیں، اور خدا کے مسیح کی مبارک بات بابرگ و بار ہوویں ایک سے ہزار ہوویں بڑی ہی شان و شوکت سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور قادیان کا وہ چھوٹا سا جلسہ آج عظیم الشان وسعت اختیار کر چکا ہے اور قادیان سے نکل کر دنیا کے دور دراز کے علاقوں میں پھیل چکا ہے، اور جن قوموں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے پیارے مسیح سے کیا تھا وہ فوج در فوج اس میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ قادیان دارالامان میں 122واں جلسہ سالانہ مورخہ 27، 28، 29 دسمبر کی تاریخوں میں اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں احباب جماعت شریک ہوئے۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، یہ دن ہو مبارک، مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، یہ دن ہو مبارک، مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے۔ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے اور 3 4 دن کا سفر اختیار کر کے قادیان پہنچنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود احباب جماعت کی ایک بڑی تعداد محض للہ سفر اور موسم کی صعوبتیں اٹھا کر محض ربانی باتوں کو سننے قادیان دارالامان پہنچتی ہے۔ ہندوستان کے علاوہ دور دراز کے ممالک سے بھی احباب جماعت سفر کر کے اس روحانی جلسے میں شامل ہوئے۔ پاکستان سے بھی احباب جماعت کی ایک بڑی تعداد اس مبارک جلسے میں شامل ہوئی۔ ہر آدمی کا سپنا ہوتا ہے کہ میں قادیاں جاؤں، آج میرا سپنا پورا ہو گیا۔ رب نے آخر کام سوارے، گھر آئے برہا کے مارے، دیکھے اونچے مینارے، نور خدا تا حد نظر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ میں بہار سے آیا ہوں، راستے میں 3 دن کی سفر ہے، اتنی تھکاوٹ ہوئی کہ امرتسر پہنچنے کے بعد جو ہے نہ معلوم پڑتا تھا کہ آدمی کا پیر تھک گیا، مگر اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے کہ قادیاں پہنچتے ہی معلوم پڑا کہ پورے جسم کا تھکاوٹ دور ہو گئی۔ مولا نے وہ دن دکھلائے، پریمی روپ نگر کو آئے، 7 فرشتے پر پھیلائے، سایہ رحمت ہر سر پر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ قادیان کے جلسہ سالانہ کی ایک منفرد حیثیت یہ بھی ہے کہ جلسے کی برکات کے علاوہ شاملین جلسہ کو شاعر اللہ میں حاضری کی توفیق بھی ملتی ہے۔ مزار مبارک سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر حاضری اور دعاؤں کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح بیت الدعا، جہاں پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے غلبہ اسلام کے لیے دن رات دعائیں کی، وہاں دعاؤں کا موقع ملتا ہے۔ بیت الفکر اور مسجد مبارک، جسے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار بشارتیں اس کے متعلق ہیں۔ ان میں باجماعت نمازوں کی توفیق ملتی ہے اور اعلی کلمہ اسلام کے لیے خصوصی دعاؤں اور نوافل کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاملین جلسہ نے بھرپور رنگ میں ان مقدس مقامات میں اپنے اکثر اوقات کو دعاؤں اور ذکر الہی میں گزارا، اور دیر رات تک بیت الدعا میں نوافل کا موقع پانے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طرح دور دور کی قیام گاہوں سے بھی موسم کی شدت کے باوجود لوگ نماز تہجد کے لیے ان مبارک مقامات میں تشریف لاتے رہے۔ چاروں اور بجی شہنائی، بھجنوں نے ایک دھوم مچائی۔ چاروں اور بجی شہنائی، بھجنوں نے ایک دھوم مچائی۔ رت بھگوان ملن کی آئی، پیتم کا درشن گھر گھر تھا۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ تے خدا تعالیٰ دا بڑا فضل، خدا دا بڑا شکر ادا کرنا۔ اتنے آ کے بڑا اچھا ماحول ویکھیا، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے مزار تے جا کے دعاواں کیتیاں نے، دل نوں بڑی تسکین ہوئی آ۔ I am Abdul Sabur Koladi, a delegate from Nigeria. We are very happy to be here. Alhamdulillah, Alhamdulillah. عرش سے فرش پہ مایا اتری، روپا ہو گئی ساری دھرتی۔ عرش سے فرش پہ مایا اتری، روپا ہو گئی ساری دھرتی۔ مٹ گئی کلفت، چھا گئی مستی، وہ تھا میں تھا من مندر تھا۔ قادیان دارالعلوم میں سندھ سے، پاکستان سے جب حاضر ہوا ہوں تو میں اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس عظیم ہستی کے مزار پر میں حاضر ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ان تک پہنچایا۔ سدا سہاگن رہے یہ بستی، جس میں پیدا ہوئی وہ ہستی۔ سدا سہاگن رہے یہ بستی، جس میں پیدا ہوئی وہ ہستی۔ جس سے نور کے سوتے پھوٹے، جو نوروں کا ایک ساگر تھا۔ میں یہاں قادیان پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر دعا کر کے جو دل کا اثر ہے یا جو تاثرات ہیں، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کرتے تھے آ کے بسیرے، پنکھ پکھیرو شام سویرے۔ کرتے تھے آ کے بسیرے، پنکھ پکھیرو شام سویرے۔ پھولوں اور پھلوں سے بوجھل بستاں کا ایک ایک شجر تھا۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ جلسہ سالانہ قادیان کی تیاری پورے سال جاری رہتی ہے، اور ہر سال انتظامات کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جلسہ گاہ اور رہائش گاہوں کی صفائی اور موسم کے مناسب حال رہائش کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔
قادیان کی صفائی و زیبائش و تزئین کا کام تو سارا سال ہی جاری رہتا ہے، لیکن جلسہ سالانہ کی مناسبت سے خصوصی کارروائی کی جاتی ہے۔ قادیان دارالامان میں خوبصورتی اور تزئین کے کام پورے سال کیے جاتے ہیں، لیکن جلسہ سالانہ قادیان کے پیش نظر تزئین کے کام بہت تیزی کے ساتھ اور خصوصی طور پر کیے جاتے ہیں۔ دارالمسیح میں اور اسی طرح بہشتی مقبرہ میں تزئین کے کام بہت وسعت کے ساتھ اور بڑے اچھے رنگ میں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح لنگر خانہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور محلہ احمدیہ اور جماعتی عمارات میں بھی تزئین کے کام ہو رہے ہیں۔ یہ محض حضور انور کی خاص شفقت ہے اور توجہ ہے۔ لنگر خانے اور جلسہ سالانہ کا ایک خاص تعلق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جاری کردہ لنگر آج عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ 1874 عیسوی کا ایک خواب بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک فرشتہ ایک لڑکے کی صورت میں دیکھا جو ایک اونچے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پاکیزہ نان تھا جو نہایت چمکیلا تھا۔ وہ نان اس نے مجھے دیا اور کہا، یہ تیرے لیے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے۔ یہ خواب اس طرح پورا ہوا کہ مسیح کا لنگر آج تک کبھی ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوا۔ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں افراد اس جسمانی اور روحانی مائدہ سے سیراب ہو رہے ہیں۔ مہمانان کرام کی جس طرح ساتھ کے ساتھ آمد ہو رہی ہے، مہمان کثر سے آ رہے ہیں، تو اسی حساب سے لنگر خانوں کو بھی بڑھایا جاتا ہے۔ شروع میں پہلے دنوں میں یہاں پر ایک لنگر خانہ چل رہا تھا، پھر ہم نے 2 شروع کیے، اب تیسرا بھی لنگر خانہ اللہ کے فضل سے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ ایک سب سے اہم بات جو حضور انور نے خاص طور پر یہاں پر توجہ دی ہے وہ یہ ہے کہ روٹی پلان کا یہاں پر نصب ہونا۔ گزشتہ سال بھی روٹی پلان چلایا گیا تھا، جس سے بہت ہی آسانی سے ساری روٹی مہیا ہو گئی تھی روٹی پلان سے۔ پچھلے سال ہم نے کچھ 70,000 تک یا 75,000 تک روٹی پلان سے پکائی تھی۔ ابھی رات کو 34,000 کے قریب روٹی پلان سے پکائی گئی ہے، تو بہت ہی آسانی ہے، اس سے بہت ہی کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت مہمان اس روٹی کو پسند کرتے ہیں۔ جلسہ سالانہ میں ایک اہم شعبہ خدمت خلق کا ہے، جس کا مقصد آنے والے مہمانان کرام کو ہر قسم کی مدد کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی حفاظتی نقطہ نظر سے بھی اس شعبہ کے تحت سیکیورٹی کے کئی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جہت سے انتظامات پہلے سے بہت بہتر ہوئے ہیں۔ شاملین جلسہ کو آن لائن رجسٹریشن کی سہولت دی گئی اور سیکیورٹی کے تمام نظام کو مضبوط بنایا گیا۔ شعبہ خدمت خلق کا اہم کام سیکیورٹی کا ہے۔ دارالمسیح، بہشتی مقبرہ، جلسہ گاہ اور اسی طرح جتنی بھی قیام گاہیں ہیں، ان تمام میں سیکیورٹی مہیا کرنا شعبہ خدمت خلق کی ذمہ داری ہے۔ قادیان میں منعقد ہونے والے جلسے کے لیے انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پنجاب کا بھی خصوصی تعاون رہتا ہے، اور سیکیورٹی و دیگر انتظامات میں ان کی طرف سے ہر ممکن مدد ملتی ہے۔ 122 جلسہ سالانہ قادیان کا آج پہلا دن ہے۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے شروع سے ہی بھرپور کوشش کی جاتی رہی، اور اس طرح جلسہ سالانہ سے پہلے کئی مختلف میٹنگز جو ہے وہ ڈی سی صاحب، ایس ڈی ایم صاحب، ایس ایس پی صاحب وغیرہ کرتے رہے۔ سیکورٹی کے تمام انتظامات بہت پختہ طریقے سے حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں پر دیگر انتظامات جو حکومت سے ریلیٹڈ ہیں، صفائی کا ہے، فائر بریگیڈ کا ہے، سیکورٹی کا ہے،
اسی طرح واٹر سپلائی کا ہے، بجلی کا ہے، وہ پورے انتظامیہ جو ہے بہت فعال رنگ میں اللہ کے فضل سے دن رات یہاں پر ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے ہم گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف انڈیا کے شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ویزا ہمارے زائرین کو ویزا دیا، جس کے نتیجے میں 30 سے زائد ملک سے زائرین یہاں اس جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جلسہ سالانہ قادیان کا ایک اہم شعبہ جلسہ گاہ ہے، جس کے تحت مہمانان کرام کو جلسہ کے روحانی مائدہ سے بھرپور استفادہ کروانے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق جلسہ سالانہ میں مختلف علمی تقاریر ہوتی ہیں اور شاملین جلسہ کو یہ تقاریر سنانے کا بہتر انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع شعبہ ہے جس کے تحت تقاریر کے ہندوستان کی علاقائی زبانوں میں تراجم بھی کیے جاتے ہیں اور پھر ان تقاریر کے رواں ترجمے کو سنانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ ہندوستان جو ہے یہ بہت بڑا ملک ہے، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس جلسے کے جو پروگرام ہیں ان کو ان زبانوں میں بھی جو ہے وہ ان کے تراجم پیش کیے جاتے ہیں، مثلا ملیالم ہے، تامل ہے، اسی طرح بنگلہ ہے اور کنڑ ہے۔ ان تمام زبانوں کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک سے آنے والے ہمارے حضرات جو ہیں، مہمان جو ہیں، ان کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی زبانوں میں، چنانچہ انگریزی میں بھی اسی طرح اس دفعہ قزاقستان سے ہمارا وفد آیا ہے، اس کے لیے رشین زبان میں، عرب جو ہمارے دوست آئے ہیں ان کے لیے عربی زبان میں جو ہے وہ تراجم کا، اسی طرح انڈونیشین زبان میں بھی ترجمے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ تاکہ ان کو جو پروگرام ہیں ان تمام احباب کو ان کی اپنی زبان میں وہ سن سکیں اور پھر ان سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اسمي أيمن المالكي ولقد قدمت إلى قاديان بفضل الله سبحانه وتعالى من فلسطين. قدمنا إلى هنا بوفد يترأسه حضرة أمير الجماعة في الديار المقدسة السيد محمد شريف عودة المحترم، وقد تشرفنا بهذه الزيارة وقدمنا إلى هنا لنقرئ سيدنا أحمد عليه السلام المسيح الموعود والإمام المهدي، نقرئه السلام من سيده وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم۔ جلسے کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے، جو مکرم مبشر احمد صاحب متعلم جامعہ احمدیہ قادیان کریں گے۔ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف جماعت احمدیہ کا یہ جلسہ سالانہ وہ واحد پروگرام ہے جس کی بنیاد رکھنے والے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے آج سے 122 سال پہلے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس محبوب حقیقی کے چہرہ سے مکمل طور پر پردہ اٹھایا بلکہ انسانوں کو باری تعالیٰ کی معرفت کی عظیم سمندر میں غوطے مارنے کے سلیقے بھی سکھائے ہیں۔ جب اسلام کے آغاز پر
13 साल गुजर रहा था तो कुफारे मक्का की तरफ से मुसलमानों पर मजालिम की इंतहा हो चुकी थी और मुसलमानों का मक्का में जीना महाल हो गया था। ऐसी सूरत हाल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने इज़्ने इलाही के बाद अपने प्यारे वतन से हिजरत का फैसला किया। इब्न मरियम हूँ मगर उतरा नहीं मैं चरख से, नीज महदी हूँ मगर बेतेग और बेकारजार। नीज आपने फरमाया वल्लाहि इन्नी अनल मसीहुल माऊद वमाई रब्बी अल वदूद। नहनु खुद्दामुल इमाम जिना मिन बिलादिल अरब फिलिस्तीन अर्दिल अंबिया इला अर्द कादियान दारिल अमान लिनुअद्दी अल अमाना التي كلفنا بها سيدنا وحبيبنا سيد الخلق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي تبليغ السلام، تبليغ سلامه إلى حبيبه الأول سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود حضرت مرزا غلام أحمد عليه السلام۔ بہت سی روکے پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھائے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے۔ نظارہ عبادت کے تو ایسے نظارے ہیں کہ وہ بیان نہیں کیے جا سکتے کہ کس طرح مسجد مبارک اور مسجد اقصیٰ میں مردوں اور مستورات کی لمبی لائنیں اور اپنے سیکورٹی چیکنگ کے مراحل سے گزرتے ہوئے رات کے 3 بجے کے بعد سے ہی جو ہے وہ لائنیں لگ جاتی ہیں، اور اس قدر رش اور اس قدر ازدحام، عبادت کا اتنا شغف کہ رات کی نہ سردی ان کو جو ہے وہ کسی اس بات سے روک رہی تھی اور نہ ہی اور موسم کی شدت۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تڑپ میں وہ دیوانہ وار مساجد کی طرف، اور پھر جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں جلسہ شروع ہوتا ہے تو جلسے کی طرف پھر مزار مبارک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پر دعا کرنے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں، اور بیت الدعا اور اسی طرح بیت الفکر اور اسی طرح بیت الریاضت اور مختلف جو مقامات مقدسہ ہیں ان میں دعاؤں کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور بہت شدت کے ساتھ تڑپ کے ساتھ لوگوں کا اشتیاق جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو ایک ایسے نظارے ہیں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں کس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کر دی، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو دعائیں ہو رہی ہیں وہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں، اور ایسے نظارے ہیں جن کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاملین جلسہ کے حق میں وہ تمام دعائیں قبول فرمائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر یک صاحب جو اس للہی جلسہ کے لیے سفر اختیار کرے، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے، اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے، اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے، اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ اے قادیاں قادیاں، ہم پاکستان ضلع
ضلع وہاڑی سے قادیان دیکھنے کے لیے فرسٹ ٹائم آئے ہیں. جیسے ہی ہمارا پہلا قدم قادیان کی زمین پر پڑا تمہاری آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل آئے. دارالامان اونچا رہے تیرا نشان، تیرا نشان، تیرا نشان، تیرا نشان.